عزورے والا آپ کی ایک اسائنمنٹ تو میں نے لگا دی ہے، ایک اسائنمنٹ آپ سب میرے جانے کے بعد ضرور کیجئے گا مکمل، کہ اپنے گوگل پہ لکھیے گا کہ دنیا میں سپیشیز کتنی ہیں. سپیشیز کی ترجمہ ہے انواع، مخلوقات خدا. رب نے کتنی مخلوقات اس پوری کائنات میں پیدا کی ہیں؟ تو جواب آتا ہے کہ ریسرچر یہ کہتے ہیں اللہ کی مخلوقات کی تعداد 8.7 ملین ہے. اگر آپ میں سے کسی نے گوگل کیا ہے اور کر لیں گے تو ایکسپیکٹڈ اندازہ یہ ہے 8.7 ملین. میں ترجمہ کر رہا ہوں، 87 لاکھ مخلوقات رب نے اس پلانٹ پہ، جس کو زمین کہتے ہیں، اور جس پلانٹ کے ایک ملک پاکستان اور جس کے ایک ضلع قصور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس پورے پلانٹ پہ مخلوقات کی تعداد کتنی ہے جی؟ اور وہ 87 لاکھ کو اب یہاں پر دو باتیں میں ذرا ایڈ کرنے لگا ہوں. ایک میرا موضوع ہے، ایک موضوع نہیں ہے لیکن میں ایڈ کر دوں گا. آپ 87 لاکھ کو تخیل میں سوچئے کہ وہ سامنے کھڑی ہیں اور اس طرف انسان کھڑا ہے، یعنی 87 لاکھ مخلوقات بامقابلہ انسان. تو وہ کہہ رہے ہیں 87 لاکھ جو ہے نا، یہ تو اپنی جگہ پہ ہیں لیکن یہ میرا نائب ہے. ایک بات ہو گئی سر. اور دوسری بات، یہ حدیث کے مفہوم کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس سے زیادہ خوبصورت حدیث دعا پہ میں نے نہیں سنی. ساری حدیثیں خوبصورت ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کا یہ کہنا، رب کا کہنا، اگر ساری مخلوقات، اب وہ کتنی ہے، اور ہر مخلوق کی تعداد کتنی ہے، مثلا اس میں سے انسان کی تعداد 7 ارب ہے، 7 ارب انسان اور باقی مخلوقات. اب یہ تعداد کہاں چلے گی؟ کیلکولیٹر کہاں چلا گیا؟ سر آپ کا کیلکولیٹر ختم ہو گیا، کیلکولیٹر ختم ہو گیا. اگر ساری مخلوقات اس رب کو پکاریں تو ایک ایک کی آواز کو وہ علیحدہ سنتا ہے. سر یہ رب کی شان ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سمیع و بصیر. اس کا سمیع ہونا آپ کے سمیع ہونے سے، اب ذرا اس کا کمپیریزن کر لیں. یعنی ہم اگر سن سکتے ہیں تو ہم نے فزکس پڑھی اور پتہ لگا کچھ آوازیں کان سن سکتا ہے، کچھ آوازیں کان نہیں سن سکتا. وہ ذات کریم ہے جس کی کیپیسٹی آف لسننگ، جس کو تخیل میں بھی نہیں سوچا جا سکتا. وہ یہ ہے کہ 87 لاکھ مخلوقات کی تعداد کتنی، ایک ایک پکارے تب بھی وہ ایک ایک کو علیحدہ سنتا ہے. حضور والا واپس آتا ہوں، یہ 87 لاکھ مخلوقات کے مقابلے میں ایک مخلوق کو اس نے کہا افضل ہے. سجدے کروا دیے آدم کو فرشتوں کے، اور افضل قرار دے دیا کہ افضل ہے. اچھا کتنی افضل ہے؟ نبی بھیجے، صحیفے آئے، الہامی کتابیں آئیں. وہ کہتا ہے یہ وہ مخلوق ہے جس کی گائیڈنس کا انتظام بھی میں نے اوپر سے کیا ہے، یعنی یہ کوئی ان گائیڈڈ نہیں ہے. میں آپ کو ذرا سمجھانا چاہوں گا مخلوقات کا ڈیفرنس، کہ آپ کے قریب جو مخلوق ہے نا، سمجھانے کے لیے صرف میں کہہ رہا ہوں، میں اس تھیوری کا، ڈارون کی تھیوری ایک علیحدہ ٹاپک ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا. قریب مخلوق اگر فرض کیجئے چمپینزی ہے، تو چمپینزی کے عادات و اطوار، حرکات و سکنات، رویے، پورا لائف سائیکل، وہ جس سافٹ ویئرز کی قید میں ہے وہ فکس ہے. ایک درخت اپنی فطرت میں اتنا قید ہے کہ امرود لگانے کے بعد اگر آپ تہجد میں رو رو کے دعائیں مانگنی شروع کر دیں کہ یا باری تعالیٰ مہربانی فرما دے اس امرود پہ آم لگا دے، تو وہ کہتا ہے میں اپنی سنت اور قانون کو نہیں بدلوں گا. امرود کے بیج سے نکلنا کیا ہے؟ امرود نکلنا. یعنی ہر چیز قید میں ہے. ایک واحد مخلوق تھی ایسی جس کو اس نے قید میں نہیں رکھا، یعنی اس کو جو اختیار دیا، اختیار اس کے پاس ہے لیکن اس کو اختیار بھی خود دے دیا. یعنی اس کے اختیار میں سے اختیار ہمارے پاس آ گیا. الہامی کتابیں آ گئی جی، گائیڈنس آ گئی، رسول بھیج دیے، نبی بھیج دیے. اب اس میں آج تک کی ریکارڈڈ ہسٹری میں انسان کیا ہے، اس کے دو سورس انہوں نے اسٹیبلش کر لیے ہیں. سائنس اور بلیورز کی دنیا کے علاوہ جو ساری دنیا ہے، جس کو لیفٹ بھی سم ٹائم ہم کہہ دیتے ہیں، وہ انسان کو سمجھنے کا ایک بہت بڑا سورس جو بتاتے ہیں وہ اینتھروپولوجی، سائیکالوجی ہے. اینتھروپولوجی کی لائف ذرا زیادہ ہے، سائیکالوجی کی اپنی ہسٹری بڑی تھوڑی ہے، اس کے بھی کوئی ڈائلماز ہیں.
وہ ایک علیحدہ مضمون اور موضوع، اس پہ میں نہیں جاؤں گا. لیکن ریکارڈڈ ہسٹری جو کہ 5000 سال کی ہے، اور اگر ہم لکیلی آرکیالوجی کو بھی شامل کر لیں تو انسان کے پرانے نقوش جو موہنجو داڑو سے اور ہڑپا سے چلتے چلتے دنیا کی پرانی تہذیبوں میں سے کھریتے کھریتے آج کے سائنسدانوں کو ملے ہیں، انہوں نے انسان کے مزاج کو اور انسان کیا ہے تب ڈھونڈا ہے اور آج ڈھونڈا ہے. پتہ لگا انسان وہی ہے. انسان نے یہ تو بنا لیا ہے، انسان نے انوینشنز تو کر لی ہیں، انسان نے ترقی بڑی کی ہے، انسان نے اڈاپٹیبلٹی کی انتہا تھی، کیا کیا سیکھ لیا. یہ جو آپ کے بٹن ہیں جو آپ نے لگایا ہوا ہے سر، کبھی آپ اس کے بننے کی ہسٹری چیک کیجئے گا، پریشان ہو جائیں گے. یہ جس کرسی پہ ہم بیٹھے ہیں ڈی سی صاحب، اس کی میکنگ کی ہسٹری کبھی پڑھ کے دیکھیے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے. یہ جو ہم نے ساکس پہنی ہیں، جراب پہنی ہیں، یہ جراب اور جوتے کی ہسٹری پہ ہمارے بڑے محترم دوست ہیں جاوید چودھری صاحب، انہوں نے کالم لکھا ایک دن، آپ کبھی پڑھ کے دیکھیے گا، پریشان ہو جائیں گے کہ ایک جراب کی ہسٹری بھی کیا ہے اور ایک بوٹ کی ہسٹری بھی کیا ہے. یہ انسان ہے. یعنی آپ کے علم میں 87 لاکھ مخلوقات میں سے ایک مخلوق ایسی نہیں ملے گی جس نے ٹچ بٹن بھی بنایا ہو، چلے سوئی بنا لی ہو. وہ اتنا جبلت میں قید ہے کہ اقبال نے فرما دیا کہ یہ ساری جو مخلوقات ہیں یہ تقدیر کی قید میں. اور ساتھ کیا فرما دیا، مومن جو ہے اس کے اوپر صرف پابندی احکام الہی کی ہے. یعنی اس کا مطلب سمجھیے گا کیا ہے ذرا، اس کا مطلب ہے پابندی کوئی نہیں ہے، وہ جو احکام الہی ہیں وہ اس نے خود لیے ہیں ایمان لا کر. یعنی اگر کریکٹر آپ کی چوائس ہے تو کریکٹر کو گن پوائنٹ پہ نہیں ہے، کریکٹر مومن کا سوشل پریشر نہیں ہے، کریکٹر مومن کی چوائس اس لیے نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کریکٹر اس لیے نہیں ہے کہ لوگ حاجی صاحب کہیں، کریکٹر اس کے پاس اس لیے نہیں ہے کہ لوگ ہاتھ چومیں اور پیر صاحب کہیں، کریکٹر اس کے پاس اس لیے ہے کہ اس کے اللہ کا حکم ہے. یعنی وہ اپنے پہ جو پابندی عائد کر رہا ہے، وہ پابندی بھی کس وجہ سے ہے، اس پابندی کی وجہ کیا ہے، اللہ کا حکم. مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند. اقبال نے اس کو فارسی شعر میں بیان کیا ہے. فارسی میری نہیں اچھی، میں مفہوم بتا دیتا ہوں. فارسی کے اشعار میں وہ کہتا ہے کہ انسان کی ذرا خوش بختی دیکھیے، یعنی یہ ہماری گڈ لک چیک کریں ذرا، کیا گڈ لک ہے ہماری، اور یہ ساری گڈ لک ہم انجوائے کر رہے ہیں اس وقت. وہ کہتا ہے کہ جو پتھر ہوتا ہے نا جی، اس کا نصیب نہیں بدلتا. اس کا نصیب کیسے بدلے؟ چلیں جی پتھر کا سائز بڑا کرتے ہیں، اسے کیٹو بنا دیں. آپ کیٹو سے کتنا واقف ہیں جی، میرا سوال ہے اگلا. نام تک واقف ہیں، ہائٹ سے واقف ہیں، ویڈیوز دیکھی ہیں. کیٹو آنکھ سے دیکھا جی کسی نے؟ بھائی اتنا ہی ہوشیار ہوں سر. میں سر آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں، آپ کیٹو کو بائر دیکھیں، میں بائر کہہ رہا ہوں جو ڈی سی صاحب نے کہا ہے، اگر آپ کے کلیجے سے سبحان اللہ نہ نکلا نا، میرا نام بدل سکتے ہیں. اب وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ہم نے دیکھی ہوئی شملہ پہاڑی، ہم نے دیکھے مری کے پہاڑ، ہم نے دیکھے ناران کا گان، ہم گئے چترال، ہم نے نا یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں دیکھ کے کیٹو دیکھا نہیں ہے. جب کیٹو دیکھتے ہیں نا تو اس کے بعد ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے بندے پہ. وہ کیفیت پتہ کیا ہے؟ وہ کیفیت یہ ہے کہ وہ جملہ یہ ہے کہ کیٹو کو دیکھنے کے بعد، ایک سر ہماری کمشنر ہیں محترمہ، تو یہ ان کا جملہ ہے جی، میں ان کا جملہ ہی ایز اٹ از سنا دیتا ہوں. میری وہ کہہ لیجیے بہن بنی میں بڑی. تو جو اچھا پائلٹ ہوتا ہے نا وہ ایک بڑی مہربانی کرتا ہے. اس جملے کو بھی ہم رکھ لیں اپنے پاس. وہ بتا دیتا ہے کہ اس ویلے اسی کتنے ہیں. مجھے بڑا آواز پائلٹ کی نا جہاز میں بڑی اچھی لگتی ہے جی. السلام علیکم جی، میرا نام طاہر جمشید ہے اور میں اس جہاز کا کپتان ہوں، اور اس وقت ہم 35,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کر رہے ہیں، اور ہمارے رائٹ پہ یہ ہے، لیفٹ پہ یہ ہے، میرے ساتھ کو پائلٹ جو ہے وہ یہ ہے. اتنی دیر کے بعد ہم یہاں، مجھے کڑک سی آواز ہوتی ہے سر، مجھے یقین کریں مجھے بڑا مزہ آتا ہے سن کے سر. ان کو ریہرسل ہوئی ہوتی ہے، اگر وہ جھٹکے انداز میں کہیں تو لگتا ہے کہ ڈگ جائے گا. تو اسی فرض کرو کہ پنجابی کہے کہ میں جہاز دا کپتان ہاں، اس ویلے اسی نواب شاہ ٹپ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد اسی کراچی ڈگنا ہے. تسی یقین کرو اسی اسے ویلے ڈگ جائیں گے.
وہ فرمانے لگی، وہ کہتی ہے جی جہاز کے کپتان نے اناؤنس کیا کہ کائنڈلی آپ لوگ جو اس وقت رائٹ پہ ہیں وہ دیکھیں ذرا، اور اگر ممکن ہو سکے تو جہاز میں اٹھے نہ لوگ، لیکن لیفٹ والے بھی تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا ایسے کر کے دیکھ لیں۔ اسے پراپر اناؤنسمنٹ کی۔ اس نے کہا آپ کے لیفٹ پہ لکیلی ویدر کلیئر ہے، K2 ہے، تو آپ اپنی آنکھوں سے K2 دیکھ لیں۔ وہ مجھے کہنے لگی، پڑھی لکھی خاتون ہے اور سارے کورسز باہر سے کیے ہیں، میں انہیں اکثر کہتا ہوں کہ آپ نا ماڈرن درویش ہیں، ماڈرن درویش کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جی آپ نے ڈاکسن بھی پڑھ لیا، یووا نوا ہرارو بھی پڑھ لیا، آپ نے مطلب لیفٹ بھی پڑھ لیا، رائٹ بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے بائی چوائس مسلمان ہوں۔ یہ بڑا جملہ ہوتا ہے کسی کا کہ یار ہم مطلب پیدائشی نہ ہوں، ہم انتخاب کریں کہ یہ میرا رستہ ہے۔ وہ کہنے لگی شاہ جی میں دس رہی ہوں، پنجابی چ کہیں شاہ جی میں دس رہی ہوں، میرے کلیجے چوں نکلیا سبحان اللہ۔ کیوں؟ سر ہم ایک پتھر دیکھیں نا تو کہتے ہیں کیڈا بڑا ہے، پہاڑ دیکھیں کیڈا بڑا ہے۔ وہ سر K2 کو دیکھ کے ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ کیوں طاری ہوتی ہے؟ بندہ کہتا ہے یار یہ K2 کا خالق جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تخلیق میں کہیں نہ کہیں یہ کمال ضرور ہوتا ہے کہ وہ ہلکی سی نشاندہی کر دیتی ہے کہ خالق کیا ہے۔ دنیا کی ہر پینٹنگ بولتی ہے، پینٹر غیر موجود ہوتا ہے کہ پینٹر کون تھا۔ صادقین کا لکھی ہوئی آیت صرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ برش سے رنگ سے کام نہیں ہوا، یہ دل سے ہوا ہے۔ پھل ہمیشہ پہچان ہوتا ہے درخت کی، فصل ہمیشہ پہچان ہوتی ہے بیج کی، اولاد ہمیشہ پہچان ہوتی ہے والدین کی۔ تو خالق کی پہچان تخلیق ہے، اور اس تخلیق میں ایک تخلیق کا نام کیا ہے؟ K2۔ وہ K2 کو دیکھنے کے بعد اقبال کہتا ہے پتھر کا نصیب، سو آپ کی اجازت سے جملہ بدل رہا ہوں، K2 کا نصیب نہیں بدلتا۔ یعنی اس کی ٹریجڈی چیک کریں، اتنا بڑا ہونے کے باوجود وہ کہہ رہا ہے انسان کا نصیب بدلتا ہے۔ جس کو علماء نے کیا کہا ہے، اگر ان کی ڈکشنری میں چلا جاؤں اس وقت تو انہوں نے اسے کہا ہے اٹس دی تقدیر مولک، انگلش میں کہوں اٹس دی ویریبل لک۔ ہم دنیا کی وہ مخلوق ہیں جن کے 87 لاکھ مخلوقات سے مختلف ہونے کی وجہ صرف ایک ہے۔ میں 100 میں سے ایک بتا رہا ہوں، سوری ایک نہیں ہے، 100 میں سے ایک بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور وہ ایک کیا ہے؟ دنیا کی سب مخلوقات جو ہیں وہ کانسٹنٹ لک پہ ہیں، جامد تقدیر پہ ہیں، تقدیر جامد۔ ان کی تقدیر چینج نہیں ہو سکتی۔ گلاب گلاب ہی ہے جی، موتیا موتیا ہی ہے جی، درخت درخت ہی ہے جی، شیر شیر ہی ہے جی۔ بچھو کو پال لیں آپ یقین کریں، میرا پتر کہتے ہیں ڈنگ مارے گا۔ سب نو تسی یہ اس تھیوری کو کبھی پڑھیے گا کہ کون سے جانور ہم رکھ سکتے ہیں اور کون سے نہیں رکھ سکتے، اس کے پیچھے تھیوری کیا ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے سن کے کہ بیڑیا کیوں نہیں پالا جا سکتا، شیر کیوں نہیں پالا جا سکتا، کتوں میں بھی کچھ قسمیں نہیں پالی جا سکتی، ڈاگز کہیں ایسے ہیں جن کو پالے نہیں جا سکتا، ان کے اندر جو وائلڈنس ہے نا، وہ ان کا سافٹ ویئر اتنا اسٹرانگ ہے وہ مالک کو بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ ہم جو کہتے ہیں نا کتے سارے، بلے شاہ کا ہی کہنا ہے اکا دکا کتے ایسے نہیں بھی ہیں۔ واپس آتا ہوں جی۔ اب حضور والا یہ جو تقدیر جامد ہے یہ ہماری اسٹرینتھ نہیں ہے، یہ ہماری اسٹرینتھ ہی نہیں ہے۔ ہماری اسٹرینتھ تو ہے تقدیر مولک، اور تقدیر مولک کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے اقبال کہتا ہے کہ انسان اگر بدلے، جملہ سنیے گا، انسان اگر بدلے تو اس کا نصیب بدل جاتا ہے۔ اسی لیے 70 سال کا کفر کلمے سے مٹ جاتا ہے۔ اسی لیے تلوار لے کے جانے والا ایک ایسا شخص جس کے عزائم کو بہت بہتر نہیں ہے، لیکن وہ آیات سنتا ہے اور تلوار گرا کے حضور کے قدموں میں گرتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ، میں کہتا ہوں اگر استاد اور شاگرد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سارے ہی شاگرد محترم ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جن کو صحابہ کہتے ہیں، لیکن آپ حضرت عمر کا ثانی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ یہ رسول کریم نے فرمایا، یہ میرا کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور وہ حضرت عمر فاروق، وہ اپنی خلافت کے دور میں کہیں ممبر پہ بیٹھ کے داڑھی مبارک پکڑ کے ایک دن رو کے کہتے ہیں خدا کی قسم ہم اس قابل نہیں تھے کہ اونٹ چراتے۔ یہ کلمے کی طاقت تھی جس سے ہم نے دنیا فتح کر دی ہے۔ سر مولک، تقدیر مولک،
یعنی کلمہ اتنی طاقتور چیز ہے. اب وہ ایک جو تقدیر مولک تھا سر, اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا. اس کو آج کی سائنس نے جب ڈی کوڈ کیا تو پتہ لگا کہ انسان وہ مخلوق ہے جس کے پاس کو 2 3 4 چیزیں ہیں. اس کی جب بھی یہ 2 3 4 چیزیں بدلتی ہیں اس کا آنے والا وقت بدل جاتا ہے. میں اس 2 3 4 چیزوں میں سے ایک چیز کو ایک کوٹیشن کی شکل میں سنانا چاہوں گا, اور یہ کوٹیشن کیونکہ معروف کوٹیشن ہے اور ہے میں انڈیا کے پریزیڈنٹ کی. اچھا, میں کوٹ اس کو اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ بذات خود ایک بہت بڑی کامیابی کی کہانی ہے. وہ ہے ان کے پریزیڈنٹ کی عبد الکلام کی غالب, اور جملہ بڑا خوبصورت ہے. وہ کہتا ہے دنیا کا کوئی بندہ اپنے مستقبل کو نہیں بدل سکتا, سمپل, لیکن اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے, اور اس کی عادتیں اس کے مستقبل کو بدل دیتی ہیں. یعنی ہمیں کہیں اشارہ ملا یہ عادت ایک ایسی چیز ہوتی ہے. اچھا, عادت کیا ہوتی ہے؟ عادت وہ ہوتی ہے جو سپونٹینیس ہوتی ہے. حضور والا واپس آتا ہوں. عادت, دوسری چیز سوچ. اقبال کہتا ہے جو خود کو بدلتا ہے اس کا نصیب بدل جاتا ہے. آج یہ ماڈرن سائنس, کیا نارمن وینسٹن پلے اور کیا اسٹیفن کوے اور کیا ساری کی ساری سائیکالوجی, وہ یہاں آ کے کھڑی ہو گئی ہے. وہ کہنے لگے ہیں جو اچھا گمان ہوتا ہے نا اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. اچھا گمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ آج کی ڈیٹ, آج 28 تاریخ ہے سر, نومبر کا مہینہ ہے اور 2022 ہے. اگر آپ سب میرے ساتھ مل کے تخیل کے ذریعے 28 نومبر 2012 کو سوچیں, ذرا تب سے آج تک کو سوچیں اور 2012 پہ کھڑے ہو کے 28 نومبر پہ سوچیں, تو اس وقت وسائل, عہدہ, گاڑی, گھر, چیزیں کیا تھیں؟ تو اندر سے ایک آواز آپ کو آئے گی, اس آواز کا نام ہے الحمدللہ. اچھا, اگر نہیں آئی ممکن ہے تو سر ڈیٹ بدل لیں. آپ 28 نومبر 2002 پہ چلے جائیں. آپ اپنے وسائل, ریسورسز, جہاں سے آپ چلے ہیں, ایجوکیشن, امیدیں, خواب, خدشے سب سوچیں, اور پھر اس 28 نومبر 2002 سے آج کے دن کو سوچیں, تو کیا آئے گا جواب اندر سے؟ الحمدللہ. اور پھر میں کہہ رہا ہوں اگر پھر بھی الحمدللہ نہیں آیا تو اس کو 28 نومبر 1992 کر کے دیکھ لیں. میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کے اندر سے آواز آئے گی الحمدللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پچھلے 10, پچھلے 20 اور پچھلے 30 سال میں اس مالک کی مہربانی ایسی تھی کہ آپ کے پاس الحمدللہ ہے, تو وہ مالک کل پہ مہربان کیوں نہیں ہوگا؟ یہ گمان, یہ اتنا طاقتور گمان ہے کہ اس سے سارے رویے جنم لیتے ہیں. اس سے درگزر کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے, اس سے ڈیوٹی پہ پرفارم کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اب سر یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس سماجی رویے کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی پاور کہ وہ بیکار محض نہیں ہے, وہ ایسے ہی نہیں ہے, وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے, وہ کوئی 87 لاکھ مخلوقات میں سے نہیں ہے. اس کی تو سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ وہ اپنے آنے والے وقت کو بدل سکتا ہے عادت کے ذریعے. دوسرا بولا میں نے گمان کے ذریعے. تیسرا کمال کا جملہ اور لیکچر ختم ہو جائے گا سر. اس میں اگین مرشد رومی نے بڑی آسانی کر دی. رومی کا یہ وہ پورا واقعے کے بعد ایک میں چھوٹا سا وہ جو 2 لائنیں وہ سنا دیتا ہوں. رومی نے کہا کہ اگر تو نے طے کر لیا کہ تو نے خود کو بدلنا ہے اور کوئی پارسائی کا رستہ بھی نہیں مل رہا, جسے چلہ کہتے ہیں, بہت زیادہ عبادتوں کا دعویٰ بھی تیرے پاس کوئی نہیں ہے, اور تو تسبیح بھی بہت زیادہ نہیں پھیر سکتا, تو کم از کم ایک کام کر لے خیر کے رستے کے لیے. وہ کیا ہے؟ اپنی سنگت ٹھیک کر لے. کیونکہ بندہ سنگترا ہوتا ہے. میں ورڈ کیا بولا سر میں نے؟ سنگترا کیا ہوتا ہے جی؟ یاسر صاحب سنگترا کی ہوتا ہے؟ دوسرا سنگت سنگ ترتا ہے. یہ جن کے ساتھ ہوتا ہے نا سر ان کے ساتھ تر جاتا ہے. اور اختتام گفتگو یہ ہے کہ کائنات کے سب سے بہترین انسان جن کے قدموں کے خاک پہ بھی ہم نثار, آپ نے فرما دیا کہ انسان قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے محبت کرتا ہے. اور مومن
مومن کے اپنے دوست کے ایمان پہ ہوتا ہے. آپ جن کے ساتھ رہتے ہیں سر وہی رنگ چڑھ جاتا ہے. تو کم از کم وہ کہہ لیجئے ٹو ڈو لسٹ 2 تو اسائنمنٹ دے دی میں نے آپ کو, اور ٹو ڈو لسٹ میں 3 چیزیں دے دی میں نے. اپنے لائف سٹائل کو ضرور بدلیے, اپنے گمان کو پچھلی زندگی کو دیکھ کے مثبت ضرور کیجیے. تو اگر پہلے اچھا رہے اللہ آگے بھی اللہ کرم ہی کرے گا انشاءاللہ. اور تیسری چیز میں نے آپ کو کہی, کچھ کر سکیں نہ کر سکیں اپنے سے بہتر تلاش کریں, اپنے سے بہتر کو ماننا شروع کریں. یہ بڑا ثواب کا کام ہے. ہماری سوسائٹی میں ایگو اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, ہم مانتے نہیں کسی کو. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب آپ یہ مانتے نہیں کہ کوئی میرے سے بہتر ہو سکتا ہے, پھر آپ سیکھ نہیں سکتے. اٹس اے فیمس بک, آپ میں سے اگر کوئی کتاب پڑھتا ہے تو ایک بڑی رائن ہالیڈیز کی ایک بڑی شاندار کتاب ہے ایگو از اینمی. وہ کتاب میں کہتا ہے کہ ایگو والے بندے کی سب سے جو پہلی پنشمنٹ ہے وہ یہ ہے, وہ لرن نہیں کر سکتا, سیکھ نہیں سکتا. تو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ.